بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خاندان شریفیہ مغلیہ دور کے طرز عمل سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ شہنشاہیت میں ہی ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کہیں اور جا چکی ہے، سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس چیز کو نہیں اب پسند کرتے، نفرت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پیسے سے، ٹیکس کے، عوام کے، غریب لوگوں کے پیسے سے اپنی اشتہار بازی کریں۔ اب انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے کام چلتا رہا اب بھی اسی طرح چلے گا، اشتہار بازی، ہر چیز میں اپنا نام لگا دو۔ یہ پرانے دور تھے، لوگ پسند کرتے تھے کہ اوہو ہمارا شہنشاہ، اس کی دیکھیں کتنی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اس کے آگے پیچھے کتنا لاؤ لشکر ہے، کتنا مشہور ہے، اس کا نام کتنا ہے۔ لوگ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، اور جب وہ اپنا نام بنا رہا ہو اور لوگوں کے پیسے سے، لوگوں کو پتہ ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارا شریف خاندان چل رہا ہے، ان کا نام چل رہا ہے، تو وہ تو ریئیکشنری ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے لگتا ہے کہ چونکہ عمران خان نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، اس نے اپنی والدہ کے نام پر بنایا اور لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے بنایا، کوئی ٹیکس کا پیسہ نہیں تھا، سرکاری پیسہ نہیں تھا۔ یہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید اس کی مشہوری کی یہ وجہ ہے، ان کو فوبیا ہے عمران خان کا۔ اب اس فوبیا سے وہ باہر نہیں آ رہے، ان کو اپنی خوشامد کا فوبیا ہے، کوئی ان کو جا کر بتائے تو صحیح کہ جی اس سے آپ کا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا، اگر بہتر ہوتا اس سے کام تو آپ نے جتنے اشتہارات دے دیے ہیں، ریکارڈ بنا دیا ہے۔ شاید دنیا میں کسی حکمران نے اس طرح کی کمپین نہیں کی ہوگی، کروڑوں اربوں روپے کی کمپین، اشتہار بازی، ہر جگہ پر اشتہار اشتہار اشتہار، لیکن پھر بھی ہار ہی مقدر بن رہی ہے، لوگ اور زیادہ ریئیکشنری ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا بلنڈر کیا ہے مریم صاحبہ کی گورنمنٹ میں۔ پنجاب اسمبلی نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بل منظور کر لیا۔ اب دیکھیے نواز شریف، بھئی نواز شریف نے کیا ہے؟ اپنے بچوں کو باہر کی نیشنلٹی دلا دی، ایون فیلڈ فلیٹس بنا دیے، قطری خط سامنے لے آئے، سکریپ لے جا کر دبئی سے سعودی عرب سے آگے انہوں نے کمال کر دیا۔ یہ دنیا میں نہیں ہوا۔ پاناما لیکس میں ان کے نام آ جاتے ہیں، ان کے خاندان کے نام $12.5 ارب دبئی میں جو نکلتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے، اس میں آ جاتے ہیں، کئی بر اعظموں میں پتہ لگتا ہے ان کی جائیدادیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کا نام دیا جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے پہلے ہی ان کے نام پر اتنا کچھ ہے، اتنا آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے منسوب اتنی چیزیں نہیں ملیں گی، اتنی جگہیں ملیں گی جتنی انہوں نے اپنے نام سے کروا لی ہوئی ہیں۔ اندازہ لگائیے، فوبیا ان کو، ہر جگہ اشتہار بازی، ہر جگہ اپنی تصویر، اس لیے کوئی ان کے آگے بولتا نہیں، ان کو بھی وہی چاہیے، اقتدار کے مزے چاہیے، ان کو پروٹوکول چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی بڑا زبردست، کیا نام رکھا ہے مریم صاحبہ، یہ نواز شریف صاحب کے نام پر رکھے ہیں آپ، بڑا زبردست، دیکھیے ان کی خدمات ہیں، موٹر وے بنائی ہے، بھائی پلے سے بنائی ہے۔ وہ ہر چیز جو بناتے ہیں قرض میں اور لوگوں کو ڈبو دیتے ہیں۔ یہ میٹرو بنا دیجیے، وہ قرض دیا جا رہا ہے اور اس کے پیسے نہیں ہم سے دیے جا رہے، ہم قرضوں میں ڈوب گئے اربوں ڈالر کے۔ آئی پی پیز کا دیکھیے آپ، جو منصوبہ انہوں نے کیا ہے نا، اس میں ہمیں برباد کر دیا عوام میں پاکستان کو۔ وہ ہم سے قرض ہی نہیں اتر رہے، اب نہ آئی پی پیز کے اتر رہے ہیں، وہ بھی انہی کے دور کی سوغات ہے ہمارے اوپر۔ اور دیکھیے کریڈٹ کس چیز کا لیتے ہیں، ہم نے دیکھیں ری نیگوشیٹ کرنے لگ گئے ہیں، فلاں کرنے لگ گئے ہیں، بھائی آپ کا ہی کیا ہوا ظلم ہے، اور دیکھیں اسی کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ پہلے وہ ظلم تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا اس کو ہم کچھ بہتر کر کے دیتے ہیں آپ کو۔ یعنی جو مرض کی وجہ ہے، مرض لاحقی جن کی وجہ سے ہوا، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کی دوائی کر رہے ہیں۔ سوچیں آپ ذرا، تمام عہدوں پر تقرری کے لیے اسپیشل سلیکشن بورڈ تشکیل دیا جائے گا، ادارے کے فنڈز کو سرکاری گرانٹس، عطیات اور عالمی امداد سے جوڑا جائے گا۔ لیں جی سرکاری گرانٹس بھی ہوگی، عطیات بھی لیں گے، عالمی امداد ہوگی، اور نام نواز شریف کا چلے گا۔ ادارے کو زمین خریدنے رکھنے اور انتظام کرنے کا اختیار ہوگا۔ سرکاری زمین کی فروخت یا منتقلی کے لیے حکومت کی منظوری ضروری ہوگی۔ یہ جی پنجاب اسمبلی نے کینسر کی تشخیص اور اس سے متعلق قرارداد پر کثرت رائے سے منظور کی ہے۔ اور آپ ابھی دیکھیے کہ یہ چونکہ کینسر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کینسر کی وجہ کیا ہے اس کے تدارک کے لیے بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اب یہ جی 410 بیڈز پر مختص ہوگا۔ جدید مشینری کی بھی شدید قلت ہے، کینسر کے مریضوں کو سرکاری سطح پر علاج معالجے کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اور اب اس میں کر کیا رہے ہیں جی، نام نواز شریف کو دے دیں کہ جی اس طرح شاید مقابلہ ہو جائے گا عمران خان کا۔ یہ ان کی سوچ ہے، اس سے باہر آ ہی نہیں سکتے۔ اس وقت حالت کیا ہے، یہ نئے بل پاس کروا رہے ہیں، او پی ڈیز بند ہیں، مریضوں کا، آؤٹ ڈور پیشنٹس کا علاج بند ہو گیا، لاکھوں مریض رل گئے ہیں کیونکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسپتالوں کی او پی ڈیز بند، لاکھوں مریض متاثر۔ پنجاب حکومت ہٹ دھرمی پر قائم ہے، وہ بات بھی نہیں کر رہی ڈاکٹر سے کہ مریضوں کا برا حال ہے، ڈاکٹرز ہڑتال پر رہے ہیں، جی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے تو میاں نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ بھی باہر سے ہی کروانے ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں لندن،
ان کی بھی کوئی چھوٹی سی سرجری ہوگی میڈم وزیر اعلیٰ کی، وہ باہر ہی جائیں گی، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے یہاں غریب کا علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ان کو اس سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی نا، ان کو ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے تو والد کے نام پر یہاں ہاسپٹل بن رہے ہیں، ان کو کیا ہے، آتے ہی اس لیے ہیں، اقتدار پر قبضہ اس لیے ہوتا ہے، مسلط اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اپنا نام کریں، بس عوام کا کچھ نہیں ہے۔ مجھے اگر صحیح طرح یاد پڑ رہا ہے تو عمران خان نے جو افتتاح کروایا تھا وہ بھی شاید کسی کینسر کے مریض سے، کسی بچے سے یا بچی سے کروایا تھا، وہ آج کے لیے کس بڑے کو بلانا نہیں، ان سے کرواتے ہیں، اور ان کو نام کی فکر ہے، ہر وقت اپنا نام کہیں کروا دیں۔ ابھی عمران خان کے نام کے حوالے سے بھی جو پیش رفت ہوئی تھی اسٹیڈیم میں پشاور میں، انہوں نے کہا یہ میرے نام سے نکالو، یہ کیا بات ہے، میرے نام پہ نہیں اسٹیڈیم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے اس چیز کو سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اچھا اوہ جی عمران خان نے کہا میرے نام سے نہ بنائیں، لوگ تو وہ کہہ رہے تھے فلاں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے وہ اپنا نام نہیں دکھوانا چاہتا۔ یہ چیزیں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہاں ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خوش آمدید ہے اور شاید فوبیا ہے، ورنہ کیوں اپنا نقصان کریں گے، کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں، سمجھ آتی ہے سرکاری خزانے سے دینا، اپنا ذاتی تو نہیں ہے۔ تصویریں دیکھ دیکھ کر کبھی کسی وزیر اعلیٰ کی اتنی تصویریں نہیں چھپی ہوں گی جتنی مریم صاحبہ نے اپنی چھپانی اخبارات میں، پورے ضمیمے چھپا لیے ہیں، نئے اخبارات نکلوا دیے ہیں، یوں سمجھیے پورے، لیکن نہیں، کہاں باز آنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے دورے پر چلے گئے ہیں، یہاں مریضوں کا برا حال ہے، علاج ہو نہیں رہا، ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ریکارڈ بنانا ہے، یہاں سے کہیں بیلاروس جانا ہے، وہاں نواز شریف بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، وہ سب، پھر جناب لندن بھی جانا ہے، اچھا ادھر سے ہی ہم ٹور لگا رہے ہیں، سرکاری جہاز ہے، ٹیکسی کی طرح استعمال کریں اس کو۔ وزیر اعظم وفد کا انقرہ ایئرپورٹ پر استقبال ترکیہ کے وزیر دفاع نے کیا، 2 روزہ دورے پر ترکیہ گئے ہیں جی، انقرہ پہنچے ہیں، اور وہاں پر اب ایم او یوز پتہ لگے گا جی، بڑے یہ سائن ہوئے ہیں، وہ سائن ہوئے ہیں، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ابھی تک پتہ نہیں کیا نکلے گا ان سے۔ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اب دنیا میں ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ اچھا ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہو کچھ نہیں رہا، بس کرتے چلے جائیں جی، سائن ہوتے رہیں گے۔ احتجاج، پولیس تشدد کیس، علی امین سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ لیں جی، شہباز شریف صاحب دورے کر رہے ہیں، پیچھے حالات یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ منرلز اینڈ مائنز بل بھی پاس ہو، حالات بھی اچھے ہوں، سارے مل کر چلیں، لیکن یہاں وارنٹ گرفتاری بھی ساتھ ایک وزیر اعلیٰ کے جاری ہو رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، دیگر رہنماؤں کے بھی ہیں۔ یہاں کیا استحکام آنا ہے، یہ لڑائی نہیں ختم ہونی، اس وزیر اعلیٰ کے جاری ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، اسی کام میں لگے رہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اسحاق ڈار سے دورہ افغانستان پر صوبائی حکومت کو شامل نہ کرنے کا شکوہ، وہ شکوہ شکایت بھی چل رہی ہیں جی، ہمیں کیوں نہیں شامل کیا گیا، اسحاق ڈار گئے ہی ہیں تو ہم کہتے رہے مذاکرات کریں افغانستان سے، عمران خان کا بھی یہ بیان آیا ہے، تو اب گئے ہی ہیں تو ہمیں ساتھ شامل ہی نہیں کیا۔ یہ بہت ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، جس سے بھارت ہل کر رہ گیا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے جس سے 26 سیاح ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے، جو ہمیشہ ہوتا ہے، اور یہ سیاحتی مقام ہے پہلگام، وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے جی نامعلوم افراد نے فائرنگ شروع کر دی، اچانک 26 سیاح ہلاک ہو گئے۔ اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ جی نامعلوم افراد نے اندھادھند فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ پہلے پتہ چلا درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ناقص انتظامات تھے جس کی وجہ سے موقع پر ہی لوگ ہلاک ہو گئے۔ 26 ان کی تعداد اب تک پہنچ چکی ہے۔ بھارتی میڈیا اس وقت زہر اگل رہا ہے پاکستان کے خلاف، انہوں نے یہ سب پاکستان کے خلاف ڈال دینا ہے، ڈال رہے ہیں، ابھی انویسٹیگیشن بھارت نے خود بھی نہیں کی، انہوں نے پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، پاک بھارت تعلقات پہلے اچھے نہیں ہیں، لائن آف کنٹرول پر پھر کہا جا رہا فائرنگ ہوئی ہے، اب بھارت اس کو استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف۔ امریکی نائب صدر پہلے ہی بھارت کے دورے پر ہیں، اب ایک نیا مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا، نئی کشیدگی شروع ہو جائے گی۔ شکر ہے شیر افضل مروت سے جان چھوٹی، وکلاء سے ملاقات میں عمران خان نے یہ کہا ہے جی کہ شیر افضل مروت کے خلاف 2 ٹوکا الفاظ اپنائے، جو انہوں نے میری بہن کے بارے میں کہا ہے، جو پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس سے جان چھوٹی ہے۔ عمران خان کا برسٹ گوہر کو سخت پیغام، شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے پر شکر ادا کیا، اچھا کیا اس کو نکال دیا ہے، یہ کسی مقصد کے لیے پارٹی میں آیا تھا، کسی اور مقصد کے لیے، اس کو نکال دیا، ٹھیک کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں۔ ساتھ یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ملک عوام کو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ہے۔ اب عمران خان کی بہنوں سے تو ملاقات کروائی نہیں گئی، یہ مختلف وکلاء سے یا جن لوگوں کو ملاقات کی اجازت ملی ہے ان کے ذریعے یہ سٹیٹمنٹ ساری آ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو بطور ایک صحافی بتا دوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ عمران خان سے کوئی براہ راست یہ خبر نہیں آئی،
نہ ہی ان کی بہنوں سے. ان کی بہنوں کو تو ملنے ہی نہیں دیا گیا. پہلے کہا گیا کہ علیمہ نہ جائیں, دوسری دونوں بہنیں چلی جائیں, پھر دوسری دونوں بہنیں گئیں, ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے, پہلے کہتے تھے کہ یہ بہنیں کہتی ہیں علیمہ نہیں ملے گی, ہم بھی نہیں ملنے گی, اور یہ سب, ان دونوں کو بھی نہیں بٹھا کے, گھنٹوں بٹھا کے ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. تو اب یہ باتیں کس قدر سچ ہیں, یہ تو ان کی بہنیں ملیں, وہ باہر آ کر بتائیں, پھر اور بات ہوگی. ابھی تک مختلف جو وکلاء ملے ہیں, جن میں فیصل چودھری بھی ہیں, انہوں نے آ کر میڈیا کو جو بتایا ہے یہ وہ کچھ ہے کہ لسٹ میں جو نام تھے ان میں سے صرف 2 بندوں کو جانے دیا گیا, اور عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, اس کا معاملہ عدالتوں میں اٹھائیں. پھر ان کو بتایا کہ جی 28 اپریل کو توہین عدالت کی ہماری لگی ہے درخواست, 28 کو, آپ اندازہ لگائیے. ملاقاتیں مہینے سے نہیں ہونے دی جا رہی, اور پہلے لگ ہی نہیں رہی تھی درخواست, اب لگی ہے وہ بھی 28 اپریل کو. پھر کہا کہ بڑا وقت ضائع کر دیا گیا, میں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا افغانستان سے بات چیت کرنی چاہیے, اب اسحاق ڈار گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹ کی بات ہو رہی ہے, منرلز ایکٹ کی, اس پر مجھے بریف کریں آ کے, مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پر. جب تک اس بل پر مجھے آ کر بریف نہیں کیا جائے گا میں نہیں بتا سکتا. تو مجھے تو ملنے نہیں دیا جا رہا ان لوگوں سے, یعنی وزیر اعلیٰ آ کر ملے, وہ سارے لوگ مجھے بریف کریں. پھر فورن انویسٹمنٹ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور وہ تب تک نہیں بڑھ سکتے جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. یہاں بنانا ریپبلک بنا دیا ہوا ہے ملک کو, اور سب کو لگا دیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کرش کرو, چاہے عدلیہ ہو, ایف آئی اے, پولیس, ہر ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ جی عمران خان کی سٹیٹمنٹس جو ان کے وکلاء یا جو لوگ مل سکے ہیں ان کے ذریعے جو باہر آئی ہیں, وہ یہ سٹیٹمنٹس ہیں, اور یہ اس وقت جناب اپڈیٹس ہیں, یہ اس وقت ملک کے حالات ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.